گویا قرآن اشارہ کرنا چاہتا ہے ان لوگوں کی طرف جو شادی کو قابل مذمت فعل سمجھتے ہیں. کیا خیال ہے عیسائی کیا مانتے ہیں؟ عیسائیوں کے نزدیک شادی کرنا شادی نہ کرنے سے افضل ہے یا شادی نہ کرنا شادی کرنے سے افضل ہے؟ شاید آپ کو معلوم ہو ان کے پادری شادی کرتے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں. ان کے مذہبی رہنما شادی کرتے ہیں. یعنی ان کے نزدیک مذہبی رہنما وہی بن سکتا ہے، مقدس وہی بن سکتا ہے جو ازدواج نہ کرے، لیکن تاریخ گواہ ہے ظاہر میں ازدواج نہ کرنا اور باطن میں چوری چھپی ہر گناہ کر لینا، اسلام اس کی تعریف نہیں کرتا. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا من تزوج فقد احرز نصف دینہ فلیتق اللہ فی النصف الاخر. جس نے ازدواج کیا اس نے اپنا آدھا دین محفوظ کر لیا، باقی آدھے کے بارے میں اللہ سے ڈرے. اس لیے میرے دوستو اس کلچر کی مخالفت کرو جو مغرب سے آ رہا ہے اور شادی سے نفرت کو رواج دے رہا ہے. تو جو ہے آپ کی وہاں کا ماحول کیا ہے؟ ازدواج سے نفرت، ازدواج کی مخالفت، فرینڈ شپ کی عادت، حرام زادوں کی کثرت. اور تم تو کہتے ہو جو حرام زادہ ہوتا ہے وہ محب علی نہیں ہو سکتا. اس لیے حضرت علامہ مولانا سید محمد یار شاہ صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ اپنے شیعوں کو کہتے تھے شیعو حیا کرو حیا کرو حیا کرو، مولا علی کے دشمن پیدا کرنے میں کردار انجام نہ دو. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. جو اس حلال سے آگے بڑھے گا وہ حد سے نکل گیا. قرآن کہتا ہے زنا کے قریب مت جاؤ، یہ انتہائی فحش ہے، انتہائی بڑا گناہ ہے. قرآن میں کئی آیتیں زنا کی مذمت میں وارد ہوئی ہیں. اس لیے جو معاشرہ زنا سے بچا ہوا ہو وہی جنت الفردوس جا سکتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم زنا کے لیے جو اسباب آج کل مہیا کیے جا رہے ہیں ہم اس کی مخالفت کریں اور اس کے علاج کی کوشش کریں. ورنہ یاد رکھو اگر دیگ کے نیچے آگ جل رہی ہو اور اوپر اس کے ڈھکنا پڑا ہوا ہو اور آپ یہ چاہیں کہ اس کا ابال نہ آئے اور اوپر ڈھکنے پہ زور دیں، ڈھکنے پہ زور دینے سے دیگ بم بن کے پھٹ تو سکتی ہے، اس کا ابال ختم نہیں ہو سکتا. اگر چاہتے ہو کہ ابال ختم ہو تو نیچے سے آگ نکالنا پڑے گی. مجھے اس پہ بحث کرنے کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ اس وقت اسباب کیا ہیں. اور حضرت امام کا فرمان یہ ہے کہ السہم النظرۃ سہم من سہام الشیطان. دو باطل نظروں کا آپس میں ملنا شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. شیطان کے تیر کا کیا مطلب؟ جب شیطان تیر چلاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ عفت و پاک دامی کو نشانہ بناتا ہے اور بے حیائی اور بے پردگی کو رواج دیتا ہے. اور اس لیے معصوم نے فرمایا النظرۃ سہم من سہام الشیطان. بد نظری آپس میں ملنا، غلط نظروں کا آپس میں ملنا یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک. اور جب یہ نظر ملتی ہے تو یہاں سے زنا کی بنیاد رکھی جاتی ہے. خداوند تعالی ہمیں اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو جنت الفردوس جانا چاہتا ہے وہ بآواز بلند صلوات پڑھے. والذین
ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، جنت الفردوس وہ جائیں گے جو مومن ہوں گے اور اپنی امانتوں کو ادا کرتے ہوں گے اور اپنے عہدوں کو وفا کرتے ہوں گے۔ یہ عہد مسجد میں ہوتے ہیں یا بازار میں بھی ہوتے ہیں؟ جی میرے دوست، جو قومیں عہد وفا کرتی ہیں وہ اگر کافر بھی ہوں تو مورد اعتماد ہو جاتی ہیں۔ آج کل اگر بازار میں کسی چیز پہ لکھا ہوا ہو میڈ ان جاپان، بڑے آرام سے آپ سارے خرید لیتے ہیں، یہ جی جاپان کی چیز ہے، یہ نمبر 2 نہیں ہوگی، یہ جاپان والے تو کوئی اور بلائے، وہ مسلمان نہیں، مومن نہیں، لیکن چونکہ انہوں نے جو کہا ہے، جو عہد کیا ہے، جو بتایا ہے، یا ہمارے الفاظ میں جو زبان کی ہے، ایک سیمپل اگر انہوں نے بھیجا ہے اور آپ اس کے سیمپل کی 2 لاکھ دانے منگوانا چاہتے ہیں تو کوئی بھی 2 نمبرہ نہیں ہوگا، اگر ہو بھی جائے گا غلطی سے تو وہ ضمانت دیں گے کہ ہمارا ہے، اب تمہارا نہیں، ہم اس کے بدلے میں دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جاپان کامیاب ہو گیا۔ بس معلوم ہوا اگر کافر بھی اپنے عہد کی وفا کرے وہ بھی معاشرے میں عزت پاتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے مومن تو امانت کو بھی ادا کر، تو عہد کو بھی وفا کر، دنیا میں بھی تجھے عزت دوں گا اور آخرت میں بھی تجھے جنت الفردوس دوں گا۔ جو جانا چاہتا ہے باواز بلند صلوات پڑھ۔ مومن اپنے لین دین میں کیسا ہونا چاہیے؟ مومن اپنے معاملات میں کیسا ہونا چاہیے؟ لوگ سمجھتے ہیں جی فقط نمازوں سے جنت ملتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اگر کسی کے ایمان کو پرکھنا ہے، اس کی اذانیں، اقامتیں، نمازیں، روزے نہ دیکھ، اس کے ساتھ معاملہ کر، اگر وہ معاملے میں خالص نکلے تو مومن ہے، ورنہ وہ مومن پتہ نہیں قرآن کہاں تک پروگرام کو لے جانا چاہتا ہے۔ باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا وہ مومن جو اپنی امانتوں کو وفا کرے، وہ مومن جو اپنے عہدوں کو ادا کرے، اس کے لیے اللہ نے جنت الفردوس کا وعدہ کیا ہے۔ آخری جملہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ میں حیران ہوتا ہوں، اللہ بھی عجیب ہے، پہلے بھی نماز، آخر میں بھی نماز۔ پہلے کہتا ہے ہم فی صلاتہم خاشعون، آخر میں کہتا ہے ہم علی صلواتہم یحافظون۔ نماز میں خشوع برتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور علماء لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اوقات نماز کا خیال رکھتے ہیں۔ پوچھا گیا امام علیہ السلام سے، ایک مقام پر آتا ہے ہم علی صلواتہم یحافظون، دوسرے مقام پہ آتا ہے ہم علی صلواتہم دائمون، اس میں فرق کیا ہے؟ تو فرمایا جہاں یحافظون ہے وہاں واجب نمازیں مراد ہیں، جہاں دائمون ہے وہاں نافلہ نمازیں مراد ہیں۔ چونکہ واجب نماز کی وقت کی پابندی کو زیادہ ترجیح دیتی ہے شریعت اور آل محمد، کہ بے وقت نمازیں خود شکایت کریں گی نمازی کی، تو نے ہماری پرواہ نہیں کی تھی۔ سنا آپ نے ابو ثمامہ سیداوی نے کب نماز کا ذکر کیا امام کے سامنے؟ اول زوال میں یا آخر میں؟ یہ بندہ آج اول وقت میں نماز پڑھنا چاہتا تھا یا ہمیشہ ایسا پڑھتا تھا؟ معلوم ہوتا ہے ایسے موتیوں کو چنا ہے مولا حسین نے۔ کربلا کوئی چھوٹے لوگوں کے لیے نہیں، امام حسین نے جو برستی ہوئی تلواروں، تیروں، نیزوں، خون، لاشوں کے تڑپتے ماحول میں
قیمتی شجاع دوست تڑپ رہے ہیں امام کے سامنے. عمر ابن سعد ملعون نے جب پہلا تیر چلایا یہ کہہ کر اے فوجیوں اے لوگوں گواہ رہنا سب سے پہلا تیر چلانے والا حسین کی طرف میں عمر ابن سعد ہوں. بس اس کا ایک تیر نہیں چلا تھا کہ 4000 تیر اندازوں نے بیک وقت فوج حسینی پر تیر اندازی کو شروع کر دیا. اب بتاؤ تھے کتنے؟ لشکر امام حسین کے سپاہی کتنے تھے؟ کیا ان میں علی اصغر باہر تھا؟ وہی باہر ہوگا نا جس کے اندر کچھ سپاہی کے شرائط موجود ہو. کون ہے جو پڑا جھولے میں ہو یا ماں کی گود میں ہو وہ تو باہر نہ ہوگا. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی مولا حسین آپ اس چند دن کے بچے کو اپنے کاروان کے ساتھ لائے کیوں؟ بس آئیے چند جملے اسی حوالے سے آپ کی نظر کرتا ہوں. جو بچہ 10 محرم کو 6 مہینے کا تھا وہ 28 رجب کو کتنی عمر کا ہوگا؟ چند دن کا وہ شہر